اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہماری چل رہی تھی، جس میں جادو کے متعلق بہت سی باتیں آ چکی ہیں۔ جادو گناہ کا عمل ہے اگر ان ذریعے سے کیا جائے جو اللہ کے حکم کے خلاف تو ہیں لیکن شرکیہ نہیں ہیں، لیکن اگر ایسے الفاظ اس کے اندر پڑے جائیں، ایسی باتوں کا ورد کیا جائے جو اسلام کے خلاف ہے، اللہ پر ایمان کے خلاف ہے، تو پھر ایسی چیزیں آپ کو ایمان سے باہر کر دیتی ہیں، آپ کو کفر تک لے جاتی ہیں۔ تو جادو کبھی حرام ہے اور کبھی کفر تک لے جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ جائز چیزوں کے ذریعے کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور اس کا مقصد غلط ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، آپ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے کسی پر دم کریں، جائز مقصد ہو، کسی کے لیے کوئی وظیفہ آپ کریں، کوئی دوسرا شخص کرے تو وہ آپ کے لیے جائز ہوتا ہے۔ یہ باتیں کل ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ وہ چیز بھی یہ یہودی پڑھتے ہیں جو دو فرشتوں پر جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، بابل شہر کے اندر نازل ہوئی تھی۔ تو اس شہر میں دو فرشتے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ وہ دونوں فرشتے در حقیقت اس زمانے کے لحاظ سے بڑی اہم ضرورت کے پیش نظر آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے یہودیوں کے اندر جادو کا عام چلن تھا، عام رواج تھا، ہر دوسرا شخص جادو کے اندر ملوث ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا، پڑھا یا سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے تھے وہ اسی طرح کے تھے جو جادوگروں کی توڑ کر رہے تھے۔ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے لاٹھی کو ڈالا ہے وہ واقعتاً اژدہا بنا، ہماری لاٹھیاں، ہماری رسیاں حقیقت نہیں بدل رہی ہیں، لوگوں کو صرف نظر آ رہی ہیں، یہ ہمارا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں پوری حقیقت تبدیل ہو رہی ہے، تو وہ فوراً اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے فوراً ایمان قبول کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ واقعتاً چمک رہا ہے، لوگوں کو نظر کا دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے، جادوگروں نے دیکھا۔ یعنی فرعون نے اپنے زمانے کے نبی کو جو چیلنج کیا ہے وہ بھی جادوگروں کے ذریعے سے کیا ہے۔ تو جب ان یہودیوں کے اندر جادو کا چلن اتنا زیادہ ہو گیا اور انبیاء کرام جو ظاہر کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر اللہ کی رحمت سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ بھی معجزہ ہے۔ معجزے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ایک کام ہوا، ہم نے اس کو دیکھا نہیں کہ کیسے ہوا، لیکن ہو گیا، رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ جادوگر بھی یہی کرتا ہے، کچھ ایسے اسباب، کچھ ایسی ٹرکس ان کو وہ استعمال کرتا ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے، کیسے ہوا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب دونوں چیزیں ظاہری نظر میں ایک جیسی ہیں تو عوام کیسے فرق کریں گی کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے واقعتاً نبی ہے یا جادوگر ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو نازل فرمایا۔ ان فرشتوں کا کام یہ ہوتا وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سمجھاتے۔ جب جادو کی حقیقت سمجھاتے تو وہ اعمال اختیار کرتے جو اعمال جادوگر اختیار کرتے ہیں، وہ پورا طریقہ بتاتے جس طریقے سے جادوگر جادو کرتے ہیں، اس طریقے کو سکھانے سمجھانے سے پہلے بتا دیتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، ہم یہ کام کر کے دکھا رہے ہیں، اس لیے تاکہ تم اس سے بچو،
اس لیے تاکہ تم انبیاء کی عظمت اور ان کی قدر کو پہچانو، ان کی معجزوں کی حقیقت کو سمجھو، اس لیے سمجھا رہے ہیں۔ جیسے آپ اگر چور کو پکڑنا چاہتے ہیں تو چوروں کی مینٹلٹی، ان کے کام کرنے کا طریقہ، ان کی واردات کے کیا کیا ممکنہ طریقے ہو سکتے ہیں، وہ سارے آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ایک شخص کو پولیس کے اندر رکھا ہے اور اس کو ان چیزوں کی ٹریننگ دی۔ ٹریننگ دینے کے بعد آپ مطمئن ہیں کہ یہ غلط لوگوں کو پکڑے گا، اب اس نے کیا کیا، خود ہی اس کام کو انجام دینا شروع کر دیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ طریقہ سکھانے کا مقصد اچھا تھا لیکن اس نے استعمال غلط کیا۔ یہی چیز وہ فرشتے سمجھاتے کہ جادو کی حقیقت یہ ہے جو ایسا کرے گا وہ برے راستے پر جائے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، لیکن ہم تمہیں بتا اس لیے رہے ہیں کہ تم غلط نہ کرو، غلط سے بچ سکو۔ تو وہ فرشتے یہ حقیقت سمجھاتے تاکہ معجزے اور جادو میں فرق ہو سکے، لیکن ان لوگوں نے جادو سیکھ لیا اور اس کا استعمال اپنے غلط مفادات کے لیے انہوں نے شروع کر دیا، اور انبیاء کی قدر ان کے دل سے سرے سے ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی پڑھ لیتے ہیں وہ چیزیں جو دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر بابل شہر میں نازل ہوئی تھی، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ یہ بات کہہ دے کہ ہم آزمائش کی چیزیں، ہم جو سکھا رہے ہیں اس کو صحیح ڈھنگ سے لے کر کے چلو گے اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاؤ گے، غلط استعمال کرو گے اللہ کے عذاب میں جا کر کے گرفتار ہوگے۔ فَلَا تَكْفُرْ، تو ہمارے اس عمل کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو عقیدے کے لحاظ سے کافر نہ بنا لینا، یا عملی اعتبار سے ناشکری کے اندر نہ جا پڑنا، حرام کاری کے اندر نہ جا پڑنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو انہوں نے حق سمجھایا لیکن انہوں نے کیا سیکھا؟ یہ یہودی سیکھ لیتے تھے ان دونوں فرشتوں سے وہ چیزیں جس کے ذریعے وہ آدمی اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے کے طریقے اختیار کرتے تھے، اس جادو کا استعمال غلط ڈھنگ سے کر رہے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ یہ اس جادو کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ چاہے گا جادوگر کے جادو سے نقصان ہوگا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے ہم اپنے بہت سے کام کرتے ہیں، کچھ کام کے اسباب ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، جیسے آپ نے پانی اٹھایا اور پی لیا، آپ کی پیاس بجھ گئی، تو پیاس بجھی ہے پانی کے ذریعے سے، پانی پینے کی وجہ سے، تو پانی کا پینا سبب ہے اور پیاس کا بجھ جانا یہ مسبب ہے۔ تو سبب کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی وہ سبب ظاہر تو ہوتا ہے لیکن دیر سے اثر کرتا ہے۔ آپ نے ٹیبلیٹ، آپ نے دوائیں لینی شروع کی ہیں، آج سے شروع کی ہیں، ایک ہفتے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، سبب حقیقت میں شفا کا یہی ہے، رحمت اللہ کی ہے، سبب یہ ہے۔ تو آپ کبھی اسباب اختیار کرتے ہیں ایسے کہ ان کا اثر نقد ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی فوری طور پر نہیں ظاہر ہوتا، بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اسباب مخفی ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، وہ بھی حقیقت میں اسباب کے تحت ہے۔ یہ جتنے بھی کام کے لیے پائے جاتے ہیں ان میں سب سے کمزور سبب ہے جادو ٹونے، شیطانی اعمال۔ اس لیے اگر آپ کو لگ رہا ہے میرے اوپر کسی نے کچھ اثر کر دیا ہے تو آپ کو مضبوط چیز کو سنبھالنا ہے، اور مضبوط چیز ہے اللہ کی رحمت، اللہ کا کلام۔ آپ کو لگے کہ میرے اوپر اثر ہے، آپ سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں اور پڑھ کر کے دم کر لیں اور یقین جانیں کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ کے رسول کی حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر پھر بھی نہیں اثر ہو رہا ہے، اپنے یقین کو مضبوط کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، یقیناً شفا ہوگی۔ لوگوں کے پاس جائیں گے، جھانسے میں آئیں گے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالیں گے، مالی اعتبار سے پریشان ہوں گے، ذہنی اعتبار سے پریشان ہوں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ جتنے جادو ٹونا کرنے والے ہیں ان لوگوں کی حرکتوں سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ چاہے گا تو ہی پہنچے گا۔ تو ہم کیوں نہ اپنا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے مضبوط کریں اور اللہ کو منا لیں۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر ان کی ساری تدبیریں اور ان کی چالیں اور ان کے سارے جادو ٹونے ٹوٹکے سب بیکار ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ جادو کے اندر وہ چیزیں سیکھ رہے تھے جو ان کو نقصان پہنچا رہی ہیں، دوسروں کے گھروں کو اجاڑنے کی جو تم نے کوشش کی
اس کوشش کا نتیجہ اتنا ملے گا جتنا اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ تو اس کا جو نقصان ہوا وہ اللہ کے یہاں پہلے سے طے تھا، لیکن آپ نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، آپ نے حرام کام کیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً یہ جانتے تھے، جس شخص نے اس کو خریدا ہے، جادو کے سحر کے راستے پر جو شخص چل پڑا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں بربادی ہی بربادی ہے، اور بہت برا ہے وہ عمل جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ اللہ نے شروع میں کہا کہ یہ جانتے ہیں، انہیں پتا ہے جو کچھ یہ اختیار کر رہے ہیں، جو کچھ یہ لے رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بربادی کے راستے پر ہیں۔ جو شخص اس کو اختیار کرے گا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، وہاں کا اللہ نے جانتے ہیں۔ اور اب کیا فرماتا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ یعنی علم ہونا عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے، علم پر اگر عمل ہے تو وہ اللہ کی نظر میں عالم ہے، اور اگر علم پر عمل نہیں ہے تو پھر وہ جاہل ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا جانتے ہیں لیکن حقیقت میں عمل نہیں ہے، تو کاش کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ جو لوگ جادو ٹونے کرتے ہیں ان کا مقصد پیسہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو غلط گائیڈ کریں گے تاکہ لوگ آپ کے پاس آتے رہیں۔ آپ لوگوں کو یہ تو کہیں گے کہ میں قرآن سے عمل کر رہا ہوں اور قرآن کی آیتوں میں اثر ہے، یہ نہیں بتائیں گے کس آیت کو کتنی مرتبہ پڑھ کر آپ عمل کر رہے ہیں، نہیں بتائیں گے، اور اگر بتائیں گے کچھ چیزیں چھپائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ کسٹمر میرے پاس آتا رہے، مقصد پیسہ مجھے حاصل ہوتا رہے، لوگ میرے عقیدت مند بنے رہے۔ تو یہ چیز جب آپ چھپا رہے ہیں یعنی دنیا کے حاصل کرنے میں لگ گئے ہیں، اور اس میں ایک حد تک گنجائش ہے، جب آپ وہ لمٹ کروس کر دیتے ہیں اور حرام اور حلال کا فرق چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ جانیں کہ آپ کی آخرت برباد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے اور اپنے آپ کو غلط راہوں سے بچا لیتے تو اللہ کی طرف سے ملنے والا بدلہ بہت بہتر ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ اگر یہ لوگ اپنے علم پر صحیح معنی میں عمل کرتے تو یہ بدترین انجام سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت میں انہی یہودیوں کے ایک اور برے کردار کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ آتے ہیں اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور راستہ وہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یا صحابہ کرام کا ذہن بھی ان لوگوں کی بدنیتی کی طرف نہیں جاتا۔ اور وہ راستہ کیا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کوئی بات سمجھاتے، اور وہ بات اگر اتفاق سے صحابہ کو سمجھ میں نہ آتی تو اللہ کے رسول سے عرض کرتے، یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور دوہرا دیں، ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھانا شروع کیا ان یہودیوں نے، اور اپنے لیے یہی ہمدردی اللہ کے رسول سے حاصل کرنے کا عنوان لگایا اور کہنے لگے راعنا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائے، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ کہنے کے لیے جملہ بہت اچھا ہے لیکن مقصد کیا تھا؟ راعینا، خود ان لوگوں کی جو زبان اصل زبان ہے، عبرانی زبان جس میں تورات نازل ہوئی تھی، اس زبان میں لفظ انتہائی بدترین معنی رکھتا ہے۔ اس معنی کے ارادے سے یہ اللہ کے رسول سے خطاب کرتے تھے، اور ظاہر کیا کرتے؟ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں۔ صحابہ جب دیکھتے جملہ تو اچھا ہے تو صحابہ نے بھی یہی لفظ دہرانا شروع کر دیا۔ جب صحابہ کو کوئی ضرورت ہوتی کسی بات کو سمجھنے کی تو وہ بھی کہتے راعینا یا رسول اللہ۔ اب یہودی بغلے بجاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ابھی تک تو ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اب خود ان کے ساتھی ہماری زبان بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کی کہ صحابہ کو سمجھائیں اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا کرے جس کا یہ دشمن، جس کا یہ بد کردار لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آئندہ اگر کوئی بات سمجھنی ہے تو انظرنا کہا کرو، راعینا کہو ہی مت۔ یعنی ایسا لفظ جس کے دو معنی ہوں، ایک صحیح استعمال اس کا کیا جا سکتا ہے، ایک غلط استعمال اس کا کیا جا سکتا ہے، اور وہ چیز فتنے کا ذریعہ بن رہی ہو، ایسی چیز کو چھوڑ دو۔ بھلے ہی وہ ایک معنی کے لحاظ سے جائز ہے لیکن فتنے کا ذریعہ بن رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو چھوڑ دیں۔
تو صحابہ کو یہ ہدایت دی گئی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو راعینا مت کہا کرو، بلکہ کہا کرو انظرنا واسمعوا، اور دھیان سے سنا کرو۔ تمہیں یہ نوبت آتی ہی کیوں ہے کہ بات دوبارہ سمجھنی پڑے؟ ہاں اتفاق سے کبھی ہو گیا تو انظرنا کہنا ہے، لیکن کوشش کرو ہمیشہ توجہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر رہو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور نبی کا جو اس طرح کا مذاق اڑانے والے یہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہودیوں کا ایک برا کردار آپ کے سامنے آیا کہ موقع ملتے ہی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر ڈالتے ہیں۔ ایک دوسرا کردار دوسرے عنوان سے ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ میں یہ برتاؤ ہے، صحابہ کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ ہمدردی دکھاتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہم تمہارا دین اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دو مسئلے ہیں، ایک تو تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے، ہمارے پاس جو دین یہودیت ہے وہ دین سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ، سب سے مکمل ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ کر کے اسلام کو اختیار کریں نہیں۔ ہاں اگر تمہیں ہمارے سے بہتر دین مل جائے ہم ضرور اختیار کریں گے، یہ دعویٰ۔ اگر تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہو جائے ہم ضرور اختیار کریں گے، اور ساتھ میں کہتے تھے ہماری دلی خواہش ہے کہ تمہارا دین ہم سے بہتر ہو، اللہ ہم سے زیادہ بہترین احکام تمہیں دے اور ہم بھی ان کو قبول کریں۔ اس طریقے سے صحابہ کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی حقیقت میں یقین دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو متنبہ کیا کہ یہ تمہارے ہمدرد کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتے، یہ تمہیں غلط راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمدردی کی شکل میں۔ ما یود الذین کفروا، یہ لوگ جو کفر کی راہ پر چل پڑے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہو اور چاہے وہ مشرکین ہو، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ اصل میں ان لوگوں کی رنجش ہے کہ اللہ کے رسول بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، ہم میں سے کیوں نہیں ہے، بنو اسماعیل میں سے کیوں ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنے رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ کون نبی بنے گا کون نہیں، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ان لوگوں کا نہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اپنے دین پر اخلاص کے ساتھ مکمل استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔